السلام علیکم ناظرین، آج میں دوسرے سلجوق سلطان الپ ارسلان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انہوں نے عالم اسلام کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ دراصل سلجوکیوں کا ظہور اور عروج تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ہے۔ وہ تاریخ کے صفحے پر اس وقت نمودار ہوئے جب خلافت عباسیہ کے شہجر اقبال کو گھن لگ چکا تھا۔ سلجوکی خلفائے عباسیہ کے پشتیبان بن گئے۔ انہوں نے نہ صرف عباسی خلافت کو مٹنے سے بچا لیا بلکہ ایک بار پھر دنیا میں مسلمانوں کی عظمت و سطوت کا سکہ بٹھا دیا۔ وہ جہاں اسلام کے بازوئے شمشیر زن ثابت ہوئے، وہیں انہوں نے تہذیب و تمدن اور علم و ہنر کی ایسی شمعیں بھی روشن کیں کہ سارا جہاں ان سے منور ہو گیا۔ سلجوکی فرمانرواؤں میں سلطان طغرل بیگ، سلطان الپ ارسلان اور اس کے فرزند ملک شاہ کو تاریخ میں لازوال شہرت حاصل ہوئی۔ ان تینوں میں الپ ارسلان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس نے سلطان طغرل بیگ کی تاسیس کی ہوئی سلجوکی سلطنت کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دیں کہ دنیا میں صدیوں تک عہد سلجوکی کے سیاسی و تمدنی اثرات محسوس کیے جاتے رہے۔ سلطان الپ ارسلان کے خاندان کا تعلق وسط ایشیا کے اوغوز ترکوں کے قبیلے سے تھا، جو 4 صدی ہجری کے وسط میں یا اس سے کچھ پہلے مشرف با اسلام ہو گیا تھا۔ ترکوں کا جو قبیلہ اسلام قبول کرتا وہ اسلامی سلطنت کی سرحدوں پر بس جاتا۔ ان لوگوں کو عام طور پر ترکمان کہا جاتا تھا۔ اسی طرح سلطان الپ کے قبیلے نے بھی ہجرت کی، ماوراء نہر کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر جند کے نواح میں اقامت اختیار کر لی۔ اس قبیلے کا سردار سلجوق بن دقاق تھا۔ یہ سلجوق سلطان الپ ارسلان کا مورث اعلیٰ تھا اور اسی کے نام کی نسبت سے اس کے خاندان اور نسل کو سلجوقی یا آل سلجوق کہا جاتا ہے۔ سلجوق ایک مرد مجاہد تھا۔ جب کبھی وحشی ترک اس کے علاقے کی طرف بڑھتے تو وہ ان کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا اور اپنے کافر بھائی بندوں سے لڑ بھڑ کر مسلمانوں کے مال و جان کو بچا لیتا۔ یوں اس قبیلے نے آگے بڑھتے بڑھتے مسلم امہ کی قیادت سنبھال لی اور اس کا پہلا سلطان طغرل بیگ ہوا۔ اس کا تعارف ہم پہلے کروا چکے ہیں۔ اس کے بعد حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ ان کے بھتیجے الپ ارسلان سلطان بن گئے۔ ان سے پہلے ان کا ایک سوتیلا بھائی سلطان رہا تھا، لیکن سردار سب کے سب اسی طرف تھے، چنانچہ حالات نے اسی کا ساتھ دیا۔ امید الملک نے سلجوکی سرداروں کی اکثریت کو الپ ارسلان کی طرف مائل پایا تو اس نے بھی خطبے میں سلیمان کے نام سے پہلے الپ ارسلان کا نام داخل کر دیا۔ ادھر طغرل کے وفات کی خبر سن کر مختلف علاقوں کے امراء نے سرکشی کا آغاز کر دیا۔ یہ بڑا نازک وقت تھا، لیکن الپ ارسلان بھی بڑا باہمت اور صاحب تدبیر فرمانروا تھا۔ اس نے سغانیان اور ختلان پر ایسا طوفانی حملہ کیا کہ باغی امیروں کو دم لینے کی مہلت نہ ملی اور وہ اپنے حامیوں سمیت موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اسی طرح اس نے موغا بیگو جو ہرات کا والی تھا اسے بھی شکست دی، تاہم اس نے اظہار ندامت کیا تو اس کو ہرات کی ولایت پر برقرار رکھا۔ اس کے بعد وہ قتلمش کی طرف متوجہ ہوا جو ترکمانوں کے جرار لشکر کے ساتھ رے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دامغان پہنچ کر الپ ارسلان نے اس کو پیغام بھیجے کہ وہ فتنہ انگیزی سے باز آ جائے اور جو صوبہ یا علاقہ اس کو پسند ہو اس کی حکومت سنبھال لے، لیکن قتلمش نے اس کے پیغام کو رد کر دیا اور بادشاہی سے کم کسی چیز کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوا۔ ناچار الپ ارسلان نے پوری قوت سے اس پر حملہ کیا اور اس کی فوج کو کچل کر رکھ دیا۔ قتلمش لڑائی میں مارا گیا۔ وہ الپ ارسلان کے والد کا چچا زاد بھائی تھا۔ سلطان کو اس کی موت کا بہت رنج ہوا اور وہ بہت رویا۔ اس کے بعد الپ ارسلان فاتحانہ رے میں داخل ہوا اور تمام سلجوکی سلطنت کا بلا شرکت غیر فرمانروا بن گیا۔ اسی سال 456 ہجری میں الپ ارسلان نے خلیفہ قائم بامر اللہ کی بیٹی جس سے سلطان طغرل نے نکاح کیا تھا اسے نہایت عزت و احترام کے ساتھ واپس بغداد بھیج دیا اور خلافت میں سفارت بھیج کر خلیفہ سے سلطنت کا پروانہ حاصل کر لیا۔ خلیفہ کی طرف سے اس کو ضیاء الدین، عز الدولہ اور الولد الموید کے خطابات اور قیمتی خلط عطا کیے گئے اور ایک فرمان کے ذریعے بغداد میں بھی الپ ارسلان کا خطبہ جاری کر دیا گیا۔ پروانہ سلطنت ملنے کے بعد سلطان نے عیسائی آرمینیا اور گرجستان پر زبردست یلغار کی۔ اس مہم میں شہزادہ ملک شاہ اور وزیر السلطنت نظام الملک طوسی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ دریائے ارس کو عبور کر کے سلطان نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں سے شہزادہ ملک شاہ اور وزیر نظام الملک طوسی کو جارجیا کی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے چند دن کے اندر اندر یکے بعد دیگرے کئی قلعے فتح کر لیے۔ انجاز یعنی جارجیا کے حکمران بکرات میں سلجوکی فوج کے طوفانی حملے کو روکنے کی سخت نہ تھی۔ اس نے بہت جلد ہتھیار ڈال دیے اور ایک خطیر رقم سالانہ خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے سلطان کی اطاعت میں آ گیا۔ اس کے بعد سلطان نے شہزادہ ملک شاہ اور نظام الملک کو واپس بلوا لیا اور پوری فوج کے ساتھ عیسائی آرمینیا پر حلہ بول دیا۔
تھوڑی ہی مدت میں عیسائیوں کے بہت سے شہر اور قلعے سلطان کے سامنے سرنگوں ہو گئے اور سلطان تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا عیسائی ارمینیا پہنچا۔ اس کے ارد گرد نہ صرف دوہری فصیل تھی بلکہ وہ دو جانب دریا سے اور دو جانب پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور اسے ایک ناقابل تسخیر مقام سمجھا جاتا تھا۔ سلطان نے دریا عبور کر کے شہر کا محاصرہ کر لیا اور محصورین کو رسد پہنچنے کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ اہل شہر نے تنگ آ کر ایک عجب چال چلی۔ انہوں نے سلطان کے پاس 2 سفیر بھیج کر درخواست کی کہ اپنی فوج ان کے ساتھ بھیجے تاکہ شہر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ سلطان نے ان پر یقین کر لیا اور فوج کا ایک دستہ ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جو ہی یہ دستہ شہر کی بیرونی فصیل کے اندر داخل ہوا تو ان ظالموں نے انہیں گھیر کر شہید کر دیا اور دوسری طرف سے سلطان پر اچانک حملہ کر کے سلطانی فوج کو ایک خوفناک اضطراب میں ڈال دیا۔ اس وقت جب محصور فوج حملہ کے لیے آئی، سلطان نماز کے لیے کھڑا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ دشمن یوں دھوکہ دے گا۔ طبل جنگ بجا، حملہ شروع ہوا اور اس اچانک حملے سے گھبرا کر سلطانی فوج کی صفیں منتشر ہو گئی، لیکن سلطان نے نماز ترک نہ کی اور بڑے سکون سے نماز ادا کرتا رہا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے صورتحال کا جائزہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی سپاہ خاص کو لے کر دشمن کی صفوں پر اس طرح گرا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے اور بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہ بچا۔ سلطانی فوج عیسائیوں کی دھوکہ بازی سے سخت غضبناک ہو گئی۔ اس نے شہر میں داخل ہو کر آگ لگا دی اور دھوکہ بازوں کو خوب سبق سکھایا۔ عیسائی آرمینیا کے سب سے اہم شہر کی فتح کے بعد سلطان نے مختلف قلعوں کو مسخر کیا اور پھر آرمینیا کے دارالحکومت کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ شہر دریائے ارس کے کنارے واقع تھا اور چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا تھا۔ بیرونی دنیا سے اس کا رابطہ صرف ایک پل کے ذریعے قائم تھا اور اس کا دفاعی نظام نہایت مستحکم تھا۔ اس شہر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس میں 500 سے زیادہ گرجے تھے اور آرمینیا کا کوئی شہر مال و دولت اور آبادی کے لحاظ سے اس کا ہمسر نہ تھا۔ سلطان نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن اس کے جلد فتح ہونے کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ سلطان نے اس موقع پر ایک شاندار جنگی تدبیر سے کام لیا۔ اس نے لکڑی اور اینٹوں کا ایک بہت بلند اور مضبوط برج بنوایا اور اس پر ایک دیو ہیکل منجنیق نصب کر کے شہر کی فصیل پر ایسی شدید سنگ باری کی کہ اس میں سوراخ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی تائید غیبی سے قلعے کی ایک دیوار اچانک گر گئی اور سلجوقی فوجیں آنن فانن قلعے میں داخل ہو گئیں۔ کثیر التعداد عیسائی مزاحمت کرتے ہوئے مارے گئے یا مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اس شہر کی تسخیر سے آرمینیا کی قدیم مسیحی ریاست کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان نے فوراً خلیفہ بغداد کو فتح کی خوشخبری بھیجی۔ اس نے جواب میں سلطان کی تعریف کی اور اس کے حق میں دعائے خیر کی۔ 459 ہجری میں کرمان اور فارس کے والیوں نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن سلطان نے نہایت قلیل مدت میں باغیوں کو پیس کر رکھ دیا۔ اس کے بعد سلطان یمن، حجاز، شام اور فلسطین کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ ملک مصر کے فاطمیوں کے اقتدار میں شامل تھا۔ سلطان نے وہاں سے فاطمی حکومت کے اقتدار کا جنازہ نکال کر عباسی خلیفہ کا خطبہ جاری کر دیا۔ البتہ دمشق پر بعض نامساعد حالات کی بنا پر اس کا قبضہ نہ ہو سکا۔ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ اس زمانے میں حلب پر محمود بن صالح کی حکومت تھی۔ اس نے سلطان الپ ارسلان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فاطمی خلیفہ کا خطبہ موقوف کر کے عباسی خلیفہ اور الپ ارسلان کا خطبہ جاری کر دیا، لیکن سلطان اس سے مطمئن نہ ہوا، کیونکہ اسے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ محمود نے اذان میں حی علی الخیر العمل، جو فاطمیوں کا شعار تھا، کہنا موقوف نہیں کیا۔ چنانچہ وہ ایک طاقتور فوج کے ساتھ دیار بکر سے ہوتا ہوا حلب پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ محمود نے کچھ مدت مقابلہ کیا، مگر پھر اس کی ہمت جواب دے گئی اور ایک رات وہ اپنی بات منیہ بنت وصاب نمیری کو لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بوڑھی خاتون نے اپنے بیٹے کا ہاتھ سلطان کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ میرا لخت جگر ہے، جو سلوک اس سے چاہو کرو۔ سلطان کا دبدبہ اور جلال اس عرب خاتون کے سامنے سرد ہو گیا۔ اس نے محمود کو عزت کے ساتھ بٹھایا، اسے خلعت عطا کی اور حلب کی حکومت اسی کے پاس رہنے دی۔ 463 ہجری میں رومیوں نے مسلمانوں سے اگلے پچھلے بدلے چکانے کی ٹھانی اور کیسر روم رومانوس بقول علامہ ابن جوزی مشرق میں مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے قسطنطنیہ سے اس شان سے نکلا کہ اس کے جھنڈے تلے ایک جرار لشکر کے علاوہ جنگل کاٹنے والوں، راستوں کو ہموار کرنے والوں اور فصیلوں میں نقب لگانے والوں کی تعداد بھی 1,00,000 کے قریب تھی۔ اس لشکر میں نہ صرف یورپ کے کئی ملکوں کی بہترین فوجیں شامل تھیں، بلکہ ہزارہ ارمنی، روسی، گرجی، کنچاکی، غزی اور چرکسی جنگجو بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے جذبے سے سرشار اس میں موجود تھے۔ کیسر کے آزمودہ کار فوجیوں کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کا اسلحہ تھا
اور بیسیوں اتنی بڑی بڑی منجنیقیں تھیں کہ ایک ایک کو کھینچنے کے لیے 100 بیلوں کی ضرورت ہوتی۔ ہر منجنیق میں 8 درجے تھے اور ہر درجے میں 150 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ کیسر روم اور اس کے جرنیلوں کو اپنی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ وہ کھلم کھلا یہ کہتے کہ آئندہ موسم سرما ہم سلجوکیوں کے پایا تخت رے میں گزاریں گے اور گرمی کا موسم عراق میں، اور پھر واپسی میں شامی علاقوں کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے گھر لوٹیں گے۔ کیسر روم نے تو سارے اسلامی علاقوں کو عیسائی سرداروں میں تقسیم بھی کر دیا تھا۔ اس نے اسی خیالی تقسیم کی بنیاد پر اس سردار کو جس کے حصے میں عراق آیا تھا یہ ہدایت کی تھی کہ بغداد کے اس بڈھے آدمی کا خیال رکھنا، وہ بیچارہ نیک آدمی ہے اور ہمارا دوست ہے۔ یہ اشارہ خلیفہ بغداد کی طرف تھا۔ کیسر کے اس لشکر کو مسلمانوں کے خون کی چاٹ بھی لگ چکی تھی، کیونکہ 1 سال پہلے وہ ایک مسلم شہر کو فتح کر کے ہزارہا مسلمانوں کو تہہ تہہ کر چکے تھے۔ محمود بن صالح والی حلب اور حسان تائی 2 عرب سرداروں نے کیسر کا مقابلہ کیا، لیکن وہ اس سے شہر واپس نہ لے سکے۔ تاہم کچھ عرصے کے بعد موسم گرما کی شدت اور رسد کی قلت سے مجبور ہو کر کیسر خود ہی شہر سے اپنا قبضہ اٹھا کر واپس چلا گیا تھا۔ اب کی بار اس نے بڑے اہتمام سے لشکر کشی کی اور ہر امکانی رکاوٹ سے نمٹنے کا پختہ انتظام کر لیا۔ وہ اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سوپا خلات میں داخل ہوا اور ملازگرد کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ اس زمانے میں سلطان الپ ارسلان آذربائیجان میں فروکش تھا، جہاں اس کے پاس صرف 15,000 سواروں کا لشکر تھا۔ جب اس کو کیسر کی جلغار کی خبر ملی تو وہ پریشان ہونے کی بجائے شجاعت کے جوش میں بھڑک اٹھا۔ اس کی جمعیت نہایت قلیل تھی اور اس وقت کسی طرف سے اس کو کمک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن بلا مقابلہ پیچھے ہٹ جانے کو وہ جواں مردی کے خلاف سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے اہل و عیال کو خواجہ نظام الملک کے ہمراہ تبریز یا ہمدان بھیج دیا اور خود توکل اللہ کیسر روم سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس موقع پر اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے مجاہدین اسلام، بلا شبہ ہماری تعداد دشمن سے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہمیں صبر اور ہمت سے کام لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر بھروسہ کر کے دشمن سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اگر فتح یاب ہوئے تو خداوند کریم کا احسان عظیم ہے، ورنہ درجہ شہادت پر تو ضرور فائز ہوں گے، اور میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ تاج و تخت کا مالک ہوگا۔ تمام لشکر نے آخری دم تک اس کا ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا اور سلطان انہی 15,000 جانبازوں کے ساتھ دشمن کی جانب لپکا۔ پھر ترک کمانڈر سنداق کے زیر قیادت سلطانی فوج کے مقدمۃ الجیش کی مٹ بھیڑ رومی لشکر کے ہراول سے خلات کے قریب ہوئی۔ گو رومیوں کے ہراول میں بخلاف روایت 10 سے 20,000 آزمودہ کار رومی جنگجو تھے، لیکن قلیل اسلامی ہراول دستے نے ایک ہی حلے میں اس کے پرخچے اڑا دیے اور اس کے قائد کو گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان نے فرط غضب میں اس کے کان اور ناک کٹوا کر مال غنیمت کے ہمراہ نظام الملک کے پاس نیک شگونی کے طور پر بھیج دیے، اور یہ اس کے بدلے میں تھے جو انہوں نے پہلے مسلمانوں کے شہروں کو تباہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ اس دوران کیسر نے ملازگرد کو فتح کر کے خلات کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ جب اسے اپنے ہراول دستے کی شکست کی خبر ملی تو اس نے اپنی ساری فوج کو جمع کر کے الزہرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ جگہ ملازگرد اور خلات کے درمیان واقع تھی۔ ادھر سلطان بھی پیش قدمی کر کے ملازگرد کے قریب پہنچ گیا اور رومی لشکر سے 2 فرسنگ کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے سلطان نے کیسر کو صلح کا پیغام ان الفاظ کے ساتھ بھیجا کہ لڑائی میں ہزاروں بندگان خدا کی جانیں ناحق ضائع ہوں گی، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ممالک کے مقبوضہ روم میں کسی قسم کی دست اندازی نہیں کریں گے۔ کیسر روم کو یہ پیغام ملا تو اس نے اسے سلطان کی کمزوری سمجھا اور نہایت تکبر سے اس کو کہلا بھیجا کہ اے وحشی، اگر تم ایسے ہی امن پسند اور بندگان خدا کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تو چپکے سے اس جگہ سے چلے جاؤ اور اپنا دارالحکومت رہ ہمارے حوالے کر دو، تاکہ تمہارے قول کا ثبوت تمہارے فعل سے مل جائے۔ سلطان کو کیسر کی نخوت اور بہودہ گوئی پر سخت غصہ آیا اور وہ اسی وقت جنگ کے لیے تیار ہو گیا، لیکن امام ابو نصر محمد بن عبد الملک بخاری حنفی نے جو لشکر کے ہمراہ تھے سلطان کو مشورہ دیا کہ آج توقف کریں، کل جمعہ کے دن تمام عالم اسلام نماز جمعہ کے بعد آپ کی فتح اور نصرت کے لیے دعا کرے گا، اس کے بعد آپ میدان جنگ کو روانہ ہوں۔ اس وقت مجاہدین کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ سلطان نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور جنگ اگلے دن تک ملتوی کر دی، اور سلطان نے اپنی فوج سے خطاب کیا، اے بہادرو، مجھے علم ہے کہ شجاعت جو تمہارا ذاتی جوہر ہے اور جس کے اظہار کا موقع تم خدا سے چاہتے ہو، تمہیں میری آخری وصیت پر عمل کرنے سے روکے گی۔
لیکن اے ایمان والو، میں تمہاری زندگی کو تمہاری موت پر ترجیح دیتا ہوں، اور میری خوشی اس میں ہے کہ تم میرے بعد زندہ رہو۔ واللہ تمہاری وفاداری اور جانثاری شک و شبہ سے بالا تر ہے، لیکن میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص کسی وجہ سے واپس آنا چاہتا ہے وہ بلا تکلف جا سکتا ہے، اور خدا کی قسم میں کبھی اس سے زیادہ خوش نہیں ہو سکتا۔ اگر تم میری اس آخری وصیت پر عمل کرو تو میں خوش ہوں۔ بادشاہی اور افسری ختم ہو چکی، میری حیثیت اب اسلام کے ایک ادنا سپاہی سے زیادہ نہیں رہی۔ سلطان کی تقریر سن کر تمام مجاہدین پر رکت طاری ہو گئی، اور سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اے سلطان، خدا کی قسم ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے۔ وہ شخص ملعون ہے جو لڑائی سے جان چرائے، اور وہ روسیا ہے جو میدان جنگ میں پیٹھ دکھائے۔ فوج کا جواب سن کر سلطان نے ترکش پھینک دیا، اور نیام سے تلوار نکال کر نیام کو بھی پھینک دیا۔ اپنے ہاتھ سے گھوڑے کی دم باندھی اور لباس شاہی اتار کر ایک سفید قبا پہنی، اور حنوط مل کر کہا کہ اگر میں شہید ہوا تو یہی میرا کفن ہے اور یہی میدان جنگ میرا مدفن ہوگا۔ ان باتوں سے مجاہدین کے دل میں شوق شہادت کے شعلے بھڑک اٹھے، اور وہ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے۔ سلطان نے مجاہدین کو رکنے کا اشارہ کیا، اور مان گھوڑے سے اتر پڑا، دستار سر سے اتاری اور ننگی زمین پر سربسجود ہو گیا۔ اس وقت ساری فوج پر رکت طاری ہو گئی، اور سلطان سمیت سب نے ایک بار پھر نہایت خشوع و خضوع سے حق تعالیٰ سے توفیق اور نصرت طلب کی۔ اس کے بعد سلطان اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر بجلی بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ رومی بھی جنگ کے لیے سخت بیتاب ہو رہے تھے۔ دونوں پرجوش فریقوں میں زور کا رن پڑا کہ زمین کانپ اٹھی۔ ایڈورڈ گبن کا بیان ہے کہ اس موقع پر سلطان نے اپنے ترک تیر اندازوں سے زبردست کام لیا۔ وہ ایک ہلال کی شکل میں اپنی جگہ قائم تھے، اور رومیوں پر ایسی سرعت اور چابک دستی سے تیر برسا رہے تھے کہ ان کی پچھلی صفیں آگے بڑھنے کا موقع نہیں پاتی تھیں۔ ان کی اگلی صفوں کو جو آزمودہ کار جنگجوؤں پر مشتمل تھیں، مسلمانوں کے پے در پے طوفانی حملوں نے بہت جلد درہم برہم کر دیا، اور ان کے نامی جرنیل باسلاسیوس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس موقع پر کیسر سے ایک فاش غلطی سرزد ہوئی۔ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنی پسپا ہوتی ہوئی فوج کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتا، لیکن اس کی بجائے اس نے سستانے کے لیے اپنے خیمے کا رخ کیا۔ مغربی مورخین لکھتے ہیں کہ آفتاب کی گرمی نے اس کو بوکھلا دیا تھا، اور وہ وقت کی نزاکت کا احساس نہ کر سکا۔ جب اس کی فوج نے شاہی علم کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو ان کی ہمت پست ہو گئی، اور اکثر رومی سپاہی بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیسر نے اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اپنے قلب لشکر کے منتخب دستوں کو لے کر وہ پھر میدان جنگ کی طرف پلٹا۔ لیکن اب لڑائی کا نقشہ بدل چکا تھا۔ مسلمانوں کے حوصلے دو چند ہو گئے تھے، اور وہ رومیوں پر زبردست دباؤ ڈال رہے تھے۔ کیسر ایک بہادر آدمی تھا، اور تاج شاہی سر پر رکھنے سے پہلے سال ہر سال ایک فوجی جرنیل کی زندگی گزار چکا تھا۔ وہ بڑی جوامردی اور ثابت قدمی سے لڑا، لیکن جلد ہی اس کے ارد گرد کی فوج مسلمان شاہ سواروں سے مغلوب ہو گئی، اور کیسر کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح 15,000 مسلمانوں نے 2 لاکھ جنگجو رومیوں کے ٹڈی دل پر عظیم الشان فتح حاصل کی۔ مورخین نے اس لڑائی کو جنگ ملازگرد کا نام دیا ہے، اور اسے دنیا کی عظیم جنگوں میں شمار کیا ہے، کیونکہ اس نے عظیم الشان رومی سلطنت کی ہیبت اور دبدبے کو ملیا میٹ کر دیا، اور ایشیائی کوچک کا راستہ مسلمانوں پر کھل گیا۔ اس لڑائی میں اس قدر رومی مقتول اور گرفتار ہوئے کہ مورخین نے ان کی تعداد بتانے سے عاجزی ظاہر کر دی۔ دوسرے دن کیسر کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ گبن کا بیان ہے کہ اس وقت اس مسلمان ہیرو الپ ارسلان نے جو عمدہ سلوک قسطنطنیہ کے شہنشاہ سے کیا، اس کی تعریف و توصیف میں اس کے سخت متعصب دشمن بھی رطب اللسان ہیں۔ فی الحقیقت ایک فاتح کا اپنے مفتوح سے ایسا سلوک مہذب دنیا کے لیے ایک عمدہ مثال ہے۔ سلطان اپنی نشست سے اٹھا، چند قدم آگے بڑھا، اور نہایت اتفاق کے ساتھ شہنشاہ سے مصافحہ کیا، اور عزت و احترام سے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر اس کی دلجوئی کی، اور اسے یقین دلایا کہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے اس کی عزت برقرار رکھی جائے گی۔ 7 دن تک میدان جنگ میں سلطانی لشکر نے جشن منایا۔ اس دوران سلطان نے اپنی قیامگاہ کے قریب ایک عظیم الشان خیمہ میں کیسر کو اعزاز کے ساتھ اپنا مہمان رکھا، اور اس کی فوج کے کئی جرنیلوں کو بھی اس کے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ وہ ہر روز ایک وقت کیسر کے پاس آتا اور اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتا۔ 8ویں دن سلطان نے جنگ کا ذکر چھیڑا، اور کیسر سے پوچھا کہ اب تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ کیسر نے جواب دیا، اگر ظالم ہو تو مجھے قتل کر ڈالو گے، اگر متکبر ہو تو ملک میں میری تشہیر کرو گے،
یا پھر عمر بھر کے لیے حوالہ زنداں کر دو گے، اور اگر شاہانہ فیاضی سے کام لینا چاہو تو تاوان جنگ لے کر معاف بھی کر سکتے ہو۔ سلطان اس کے جواب میں متبسم ہو گیا اور پوچھا کہ اگر میں اس حالت میں تمہارے پاس لایا جاتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ قیصر نے بے ساختہ جواب دیا، بدترین سلوک جو میرے بس میں ہوتا۔ مورخ گبن کے بیان کے مطابق قیصر کا بیان یہ تھا کہ میں تیرے لیے کوڑوں کی سزا تجویز کرتا۔ سلطان نے کہا کہ اب مجھے تیری ذہنیت کا علم ہو گیا ہے، کیوں نہ میں بھی تیرے ساتھ یہی سلوک کروں؟ قیصر نے جواب دیا، میں نے اپنی ذہنیت اور فسادی نیت کا پھل پا تو لیا ہے۔ سلطان اس کا جواب سن کر ہنس پڑا اور کہا کہ میں دین حق اسلام کا پیروکار ہوں، اور اسلام سلامتی اور امن کا پیغمبر ہے۔ جو سلوک تم میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے میں وہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد دونوں میں دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ سلطان نے قیصر کو بہت سی نصیحتیں کیں، اور جو غلطیاں جنگ میں قیصر اور اس کے جرنیلوں سے ہوئی تھی ان سے بھی اس کو آگاہ کیا۔ پھر دونوں میں 50 سال کے لیے ان شرائط پر معاہدہ صلح ہو گیا کہ قیصر 10 لاکھ دینار فدیہ ادا کرے گا، اور اس کے بعد ہر سال 3,60,000 سرخ دینار خراج ادا کیا کرے گا۔ تمام مسلمان اسیران جنگ رہا کر دیے جائیں گے، اور ضرورت کے وقت قیصر سلطان کو فوجی مدد بھی دے گا۔ معاہدہ کی تکمیل کے بعد سلطان نے قیصر اور اس کے جرنیلوں کو قیمتی خلعت دیے۔ قیصر نے سلطان سے معانقہ کیا اور رخصت ہوتے وقت بغداد کی سمت جھک کر 3 سلام کیے، گویا خلافت بغداد کی اطاعت کا اظہار کیا۔ ادھر قیصر رومانوس کی شکست کی خبر سن کر رومی پادریوں نے مشہور کر دیا کہ خداوند یسوع مسیح رومانوس سے ناراض ہیں، اس لیے یہ شخص بادشاہت کے لائق نہیں۔ چنانچہ سلطنت میں انقلاب برپا ہو گیا، اور قسطنطنیہ کے تاج و تخت پر میکائل یعنی میخائیل ہفتم جسے کہتے ہیں اس نے قبضہ کر لیا۔ جب رومانوس سلطان سے رخصت ہو کر اپنے سرحدی قلعہ دکیہ میں پہنچا تو اس کو انقلاب سلطنت کا حال معلوم ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ دل شکستہ رومانوس نے اس حالت میں بھی وہاں سے 2 لاکھ دینار اور 1 سونے کا طبق جس میں 90,000 دینار کی مالیت کے جوہر تھے سلطان الپ ارسلان کی خدمت میں روانہ کیے۔ اس کے ساتھ ہی انقلاب سلطنت کا حال لکھا اور بحلف تحریر کیا کہ اس سے زیادہ کچھ ادا کرنے کی اس میں قدرت نہیں۔ سلطان رومانوس کی راست بازی اور ایفائے عہد سے بہت خوش ہوا، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ رومانوس کے دشمنوں کی سرکوبی کر کے تخت حکومت پھر اسی کو دلائے گا۔ لیکن چند دن کے بعد اسے خبر ملی کہ بدقسمت رومانوس کو باغیوں نے گرفتار کر کے اندھا کیا اور پھر قتل کر ڈالا۔ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ رومانوس نے اپنی معزولی کی خبر سن کر رہبانیت اختیار کر لی، تاہم جن شرائط پر اس نے سلطان الپ ارسلان سے صلح کی تھی اس کے جانشین میکائل نے بھی انہیں قبول کر لیا۔ جنگ ملازگرد کے بعد سلطان نے ترکستان کی فتح کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیں۔ ایک زبردست فوج کے ساتھ اس مہم پر روانہ ہوا۔ سلطان نے دریائے جیجو پر کشتیوں سے پل بنوایا اور 20-25 دن کے اندر اپنی عظیم الشان فوج اور دوسرے سامان سمیت دریا کے پار اتر کر ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں سلطان کے سامنے ایک سرحدی قلعے کے محافظ یا قلعہ دار یوسف خوارزمی کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ سلطان نے اس سے کچھ استفسار کیا۔ یوسف نے بھرے بازار میں نہایت گستاخانہ جواب دیا اور اپنی بغل سے چھری نکال کر بڑی تیزی کے ساتھ سلطان کی طرف بڑھا اور آنن فانن آگے بڑھ کر سلطان کو چھری دے ماری، اور پھر پلٹ کر امیر سعد الدولہ گوہر عین کو بھی زخمی کر دیا جو قریب ہی کھڑا تھا۔ یہ حادثہ اتنی صورت سے وقوع پذیر ہوا کہ سارا دربار حیران رہ گیا۔ وہیں اس سے بھی ڈھیر کر دیا گیا، لیکن سلطان کو گہرا زخم لگ چکا تھا۔ یہ واقعہ 6 ربیع الاول 465 ہجری کو پیش آیا۔ زخمی سلطان کو اٹھا کر دوسرے خیمے میں لے جایا گیا۔ طبیبوں اور جراحوں نے علاج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن زخم کاری تھا۔ بالآخر 10 ربیع الاول 465 ہجری کو اسلام کے اس مایہ ناز فرزند نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس وقت ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔